کسی بھی چیز میں فضل اور فضیلت صرف چند چیزوں سے نہیں بنتی. بعض اوقات چھوٹا چھوٹا کام انسان کو صاحب فضیلت بنا دیتا ہے. اس میں میرے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، یہ میں آپ کو سناتی ہوں. روپے میں 1 پیسہ، روپے میں صرف 1 پیسہ. اب تو وہ پیسہ رہا بھی نہیں. یہ ایک صاحب ہیں میاں ظفیر احمد، کراچی کے ہیں. انہوں نے ایک اخبار میں سچی سچی باتوں کے عنوان سے ایک اپنی کہانی بتائی، پڑھ کے سناتی ہوں. سب کے لیے اس میں بہت سیکھنے کی چیز ہے. یہ بھی فضیلت، کل ذی فضل فضلہ. تو یہ ذی فضل کون ہوتے ہیں اور ذی فضل کیسے بنا جاتا ہے، اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے یہ بات ایڈ کر رہی ہوں. لکھتے ہیں، میرے گاؤں میں ایک خاتون تھی، منظور کی اماں. میری اماں بتاتی تھی کہ بیٹے جب یہ خاتون بیاہ کر آئی تھی تو اس گھر میں اتنی غربت تھی کہ 2 وقت چولہا مشکل سے جلتا تھا. مگر اس خاتون کے آنے کے بعد اس گھر کے حالات بدلنا شروع ہوئے. پورے گاؤں کے لوگ حیران ہیں کہ کیا ایسی بات ہوئی جو ان کی حد سے بگڑتی ہوئی معاشی اور گھریلو حالت میں اچانک اتنی تبدیلی آ گئی. کہاں تو مشکل سے 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی تھی، کہاں یہ عالم ہے کہ کوئی سائل ضرورت مند اس خاتون کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتا. میں 9-10 سال کی عمر میں جب 1933 میں اپنے گاؤں سے تعلیم کی غرض سے کلکتہ آیا تو میں ایک بار اس خاتون کے میاں، جن کو میں نذیر چچا کہا کرتا تھا، ان کی دکان پر ملنے گیا. بچپن سے میری یہ عادت رہی ہے کہ جب میں کسی بات کو نہیں سمجھ پاتا تو اس کی ٹو میں لگا رہتا ہوں. نذیر چچا کی دکان کلکتہ شہر کے ایک ایسے علاقے میں تھی جو کوئی مشہور حقیقت نہیں رکھتا تھا. تب ان کی دکان کے سامنے لال دکی کھیل کا میدان تھا. اس کے پاس ہی ان کی ایک بہت چھوٹی سی پان بیڑی کی دکان تھی. میں جس وقت ان کی دکان پر گیا تھا 2 آدمی بیڑی بنانے میں مشغول تھے اور نذیر چچا پان بنانے اور لگانے میں. گاؤں میں ان کا گھر میرے پڑوس میں تھا. مل کر بہت خوش ہوتے. دکان میں اوپر بلا کر بٹھا لیا. باتوں باتوں میں نے ان سے پوچھا کہ چچا بس آپ کی یہی چھوٹی سی دکان ہے؟ بولے ہاں بیٹا، اللہ اسی میں خیر و برکت دیتا ہے. میں نے ان سے پوچھا پورے گاؤں میں یہ بات سب جانتے ہیں کہ آپ کے گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا اور چچی سب سائلوں اور مانگنے والوں کو مٹھی بند کر کے ریزگاری دیتی ہیں، آخر یہ کیا بات ہے؟ بولے بیٹا وہ ایسا اس لیے کرتی ہیں کہ ان کے پاس ضرورت مندوں کو دینے کے لیے ریزگاری یعنی چینج ہوتا ہے، چھوٹے پیسے. اتنا کہہ کر نذیر چچا نے دکان میں آتے ہوئے ایک ٹن کے ڈبے کی طرف اشارہ کیا. وہ ڈبہ دیکھتے ہوئے جس دن سے یہ دکان کھولی ہے اللہ کا نام لے کر اس روز سے آج تک میرا یہ معمول ہے کہ روز مرہ جو بکری ہوتی ہے تو شام کو اس کا حساب کر کے ہر روپے پر 1 پیسہ غریبوں کے لیے نکال کر اس ڈبے میں ڈال دیتا ہوں. جب یہ ڈبہ بھر جاتا ہے تو وہ تمہاری چچی کے پاس بھجوا دیتا ہوں. شروع دن سے آج تک میرا یہ روز مرہ کا معمول چلا آ رہا ہے. ان کی زبان سے یہ سب کچھ سننے کے بعد مجھ پر یہ راز کھل گیا کہ پڑوس میں رہنے والی میری چچی منظور کی اماں کی خوشحالی اور سخاوت کا راز کیا تھا. گاؤں میں کوئی بھی مسافر اگر مسجد میں قیام کرتا تو امام صاحب منظور کی اماں کے گھر خبر بھجوا دیتے. مسافر جتنے دنوں رہتے ان کا 2 وقت کا کھانا ان کے گھر سے جاتا. اگر زیادہ راہ کی ضرورت پڑتی تو وہ بھی بھجوا دیتی. نذیر چچا گھریلو اخراجات کے لیے ہر ماہ 300 سے 400 روپے بذریعہ منی آرڈر بھیجا کرتے تھے. آپ اندازہ کریں کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اعلیٰ قسم کا چاول 1 روپے کا 10 سیر، گائے کا گوشت آج کے حساب سے 6 پیسے میں 1 سیر ملا کرتا تھا. ارزانی کے اس دور میں بھی گھر کے اخراجات 400 روپے ہوتے، وہ گھر کتنا خوشحال ہوگا. بقرعید کے زمانے میں قصاب گاؤں میں جھنڈ کے جھنڈ گائے بیل لے کر فروخت کرنے آتے. گاؤں پہنچ کر وہ سب سے پہلے چچی کے پاس جاتے، اس لیے کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ قربانی کے لیے ان سے زیادہ موٹا تازہ جانور گاؤں میں کوئی اور نہیں خریدے گا. یہ اس گاؤں کا حال تھا جہاں بڑے بڑے زمیندار بھی تھے، اعلیٰ عہدوں پر فائز حضرات بھی، خان بہادر، ڈاکٹر، انجینئر بھی، مگر اللہ کی راہ میں دینے اور لوٹانے والی تو صرف میری پڑوس کی چچی ہی تھی. یہ نہ سمجھیے کہ ان کے دینے دلانے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا سلسلہ صرف روپے میں 1 پیسے تک محدود تھا. جی نہیں، زکوٰۃ صدقات دینا اس پر مستضاد تھا. ایک ایسی خاتون کہ جب وہ اس گھر میں بیاہ کر آئی تو اس وقت 2 وقت کی روٹی مشکل سے نصیب تھی، اور وہ بھی ارزانی کے زمانے میں. وہ گھر اور اس گھر کی وہ خاتون گاؤں کی سب سے مخیر اور ضرورت مندوں کے کام آنے والی کیسے بن گئی، یعنی صاحب فضل کیسے بن گئی؟ اس راز کو سمجھنے اور پانے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. اس مخیر اور اللہ والی چچی یعنی منظور کی اماں سے میری آخری ملاقات 1946 میں ہوئی. تاریخ پاکستان سے واقف حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ 1946 میں
بہار میں بھیانک مسلم کش فسادات ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مجھے فساد زدہ علاقوں میں مصیبت زدوں کی خدمت بجا لانے کے لیے موقع دیا۔ پٹنہ میں یہ خبر ملی کہ کلکتہ مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل اور کلکتہ میں مسلم لیگ کے آخری میر سید محمد عثمان مرحوم کے گاؤں آگا والی میں آ کر پناہ لینے والوں کے لیے راشن نہیں۔ مجھے ہدایت ہوئی کہ تم بہار شریف پہنچ کر آگا والی ریلیف پہنچانے کا بندوبست کرو۔ اللہ نے ایک فل ٹرک لوڈ راشن کا انتظام کروا دیا۔ میں جب اس گاؤں ریلیف کے لیے راشن لے کر بہار شریف واپس لوٹ رہا تھا، یہ ٹرک میرے گاؤں کے قریب پہنچ کر خراب ہو گیا۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ ٹرک وہاں آ کر خراب ہوا جہاں سے میرا گاؤں قریب تھا۔ کافی رات گئے میں اپنے دوسرے رضاکاروں اور ساتھیوں کے ساتھ گاؤں پہنچا۔ میری اماں حیات تھی مگر بیوہ اور تنہا تھی۔ ہر طرف گاؤں میں خبر پہنچ گئی۔ چچی منظور کی اماں اور ان کے بچوں کو بھی اس کی خبر ہوئی۔ ان کو خیال آیا میری ماں تو تنہا اور بیوہ ہے۔ گاؤں کے دوسرے نوجوان بھی معاون ہوئے، مگر چچی کی سخاوت، ان کی مہمان نوازی سب پر بازی لے گئی۔ یہ سطریں لکھتے وقت مجھے کچھ معلوم نہیں کہ نذیر چچا چچی ان کے بچے کہاں ہیں، ان میں سے کون بچے ہیں کون مر گئے۔ اللہ کرے سب بقید حیات ہوں۔ اے زندہ رہنے والوں جہاں بھی ہو، اللہ تم کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، اللہ ان کی نیکیوں کو ان کے بے حساب ثمر عطا فرمائے، اور اس گناہگار کو جو نصف صدی گزارنے کے بعد بھی ان کو نہیں بھلا سکا، ان سب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے۔